الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک آیت نازل فرمائی ہے جو آیت بہت بابرکت ہے. جس کام کے شروع میں اس آیت کو پڑھا جاتا ہے تو اس کام میں برکت آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں. اور وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. عموماً لوگ اس کو تبرک کے طریقے پر پڑھتے ہیں، برکت کے طور پر. آیت سمجھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں پڑھا جاتا. حالانکہ جس طرح قرآن کریم کی دیگر آیتیں ہیں ایسے ہی بسم اللہ بھی ایک آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح دیگر آیتوں کو پڑھنے پر ایک حرف پر 10 نیکی اور باوضو پڑھنے کی صورت میں 25 نیکی عطا فرماتے ہیں، ایسے ہی بسم اللہ پڑھنے پر بھی ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے اور باوضو پڑھنے کی صورت میں 25 نیکی ملتی ہے. بسم اللہ ایک آیت ہے، اسی لیے تو فقہاء کرام نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ تراویح کی نماز میں کم از کم ایک مرتبہ جہرن بسم اللہ پڑھنا واجب اور ضروری ہے. اگر اس کو نہیں پڑھا جائے گا تو قرآن کریم ناقص اور ادھورا رہے گا، کیونکہ قرآن کریم کی جو ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی اس کو اس میں نہیں پڑھا گیا، اس لیے قرآن کریم ناقص اور ادھورا رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو نازل ہوتی تھی وہ 2 سورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے، یعنی ایک سورت ختم ہو گئی اور دوسری سورت شروع ہو رہی ہے، اس کو بتلانے کے لیے بسم اللہ نازل ہوتی تھی. جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی صراحت فرمائی ہے کہ ہم کو ایک سورت کے ختم ہونے کا علم اس وقت ہوتا تھا جبکہ بسم اللہ نازل ہوتی. بسم اللہ کا ذکر قرآن کریم میں دیگر مقامات پر بھی آیا ہے. چنانچہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام وحی لے کر آئے تو اس وقت انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہا تھا، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جو پروردگار تمام چیزوں کا خالق ہے. نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. جب نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا اور انہوں نے کشتی بنائی، اور جب سوار ہونے کا وقت آیا تو اس وقت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے جملہ فرمایا جس کو قرآن نے اس طرح نقل فرمایا، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگو اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کشتی کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ تعالیٰ ہی کے نام سے ہے. سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بلقیس کی طرف خط روانہ کیا ہدہد کے واسطے سے تو اس خط کا جو مضمون تھا اس کے شروع میں یہی لکھا ہوا تھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی لیے تو مفسرین نے لکھا ہے
کہ خط کے شروع میں بسم اللہ لکھنے کا رواج اور خط کے شروع میں بسم اللہ لکھنے کی شروعات سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی. ان سے پہلے کسی نے بھی خط کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھا. نیز آپ علیہ السلام نے بھی احادیث میں اس کی ترغیب فرمائی ہے کہ ہر وہ کام جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جائے گا تو وہ ناقص اور ادھورا اور ناتمام رہے گا. یعنی جس میں بسم اللہ پڑھا جاتا ہے تو اس کام میں برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں، درمیان کی رکاوٹیں اور مصیبتیں اور پریشانی کو ختم فرماتے ہیں. اور آپ نے صرف امت کی تعلیم پر اکتفا نہیں کیا بلکہ خود بھی اس پر عمل کر کے بتلایا. اس لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ علیہ السلام سے مسنون دعائیں منقول ہے ان دعاؤں میں جا بجا بسم اللہ کا ذکر موجود ہے. جیسا کہ گھر میں داخل ہونے کی جو دعا منقول ہے اس میں ہے اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا علی اللہ ربنا توکلنا. گھر سے باہر نکلنے کی جو دعا ہے اس میں ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طریقے پر روزانہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں ان دعاؤں میں ایک دعا ہے کہ جب انسان اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرماتے ہیں. وہ دعا ہے بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السمیع العلیم. بیت الخلاء میں جانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنات اور انسان کے سطر کے درمیان بسم اللہ کو آڑ بنایا ہے کہ بسم اللہ کی برکت سے انسان شیاطین اور جنات کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. ایسے ہی اور مقامات پر بھی بسم اللہ پڑھنے کا ذکر آتا ہے، جیسا کہ کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے. اور بھی بہت ساری جگہ پر حضور نے خود امت کو عمل کر کے بتلایا تاکہ امت کو اس کا اہتمام سمجھ میں آئے اور اس کی اہمیت سمجھ میں آئے، اس کی عظمت سمجھ میں آئے کہ بسم اللہ کتنی اہم چیز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی کیا ہے؟ بسم اللہ کے معنی ہے کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. رحمان کی صفت اس کا ظہور دنیا اور آخرت دونوں میں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو رحم ہے وہ دنیا میں کافروں اور مومنوں دونوں کے لیے عام ہے کہ اللہ دنیا میں دونوں پر رحم فرما دیتے ہیں. اور رحیم اس صفت کا ظہور آخرت میں ہوگا کہ آخرت میں جو رحم ہوگا صرف وہ ایمان والے پر ہوگا، کافروں پر آخرت میں کوئی رحم نہیں. ہم بسم اللہ کا جب ذکر سنتے ہیں تو بس ہمارے ذہنوں میں یہی آتا ہے کہ بسم اللہ کب پڑھنا چاہیے، کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. بسم اللہ کی دولت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے. یہ بہت بابرکت آیت ہے. اس کی عظمت اور طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جو حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے. بہت ہی عجیب اور غریب واقعہ بیان کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں
ایک بادشاہ تھا. اس بادشاہ کا ایک جادوگر تھا. وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میرے پاس جو جادو کا علم ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ کسی کو سکھلاؤں, لیکن تمہارے آس پاس جو حضرات رہتے ہیں ان میں اس علم کو سیکھنے اور سمجھنے کی لیاقت موجود نہیں ہے. تو آپ ایک کام کریے کہ کسی ہوشیار اور ہونہار بچے کو میرے پاس بھیجیے, میں اس کو یہ علم سکھاؤں گا تاکہ وہ بچہ تمہارے بعد میں کام آئے. بادشاہ نے ایک بچے کو مقرر کر دیا. وہ بچہ روزانہ اس جادوگر کے پاس جانے آنے لگا. تو راستے میں اس بچے کا گزر ایک راہب کے پاس سے ہوتا تھا. تو وہ بچہ اس راہب کے پاس بھی کچھ وقت گزارتا. اس راہب نے اس کو دین کی باتیں سکھلانا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ, یقین, توکل, یہ صفات سب راہب نے سکھلائی. ایسے ہی چل رہا تھا کہ ایک دن اچانک راستے میں ایک شیر نظر آیا. اس شیر نے راستے کو بند کر دیا تھا اور لوگوں کے لیے آنا جانا بند ہو گیا تھا. اس بچے نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ راہب حق پر ہے یا پھر جادوگر. اگر راہب حق پر ہے تو یہ میں پتھر مارتا ہوں, اس کے ذریعے سے تو اس شیر کو ہلاک فرما. تو اس نے ایک پتھر مارا تو اس سے وہ شیر مر گیا اور لوگوں کے لیے آنا جانا شروع ہو گیا. پھر یہ بچہ راہب کے پاس گیا اور جا کر اس نے راہب کو پورا قصہ سنایا کہ آج ایسا ایسا واقعہ پیش آیا. تو راہب نے کہا کہ آج تو مجھ سے افضل ہو چکا ہے, اور یہ میرے بیٹے ایک بات یاد رکھنا کہ اس کے بعد تجھے آزمایا جائے گا, تجھ پر تکلیفیں آئے گی, لیکن تو میرا نام مت بتلانا. اس کے بعد وہ بچہ بہت سارے کام کرنے لگا, لوگوں کا علاج کرنے لگا. جن کی آنکھیں چلی گئی ہوتی تھی تو ان کے آنکھیں اللہ کے حکم سے واپس لانے کے لیے وہ کام کرنے لگا. اسی طریقے پر جن کو کوڑی کی بیماری ہوتی ہے تو ان کی کوڑی کی بیماری دور کرنے لگا. بادشاہ کے ہم نشینوں میں سے ایک ہم نشین نے جب سنا کہ اس طرح کا ایک لڑکا ہے اور وہ اس طرح کا علاج کرتا ہے, تو اس ہم نشی کی بھی آنکھیں چلی گئی تھی. تو وہ شخص بہت سارے ہدیے اور تحائف لے کر اس لڑکے کے پاس آیا اور کہا کہ یہ لڑکے یہ سب ہدیے لے لے, لیکن تو میرا علاج کر لے اور میری آنکھیں مجھے واپس دلا دے. تو اس وقت تک اس بچے نے کہا کہ میں تجھے آنکھیں نہیں دے سکتا, آنکھیں دینے والے تو اللہ تبارک و تعالی ہے. تو ایک کام کر لے, اس ذات پر تو ایمان لے کر آ, میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیری آنکھیں واپس دے دے. تو وہ ایمان لے کر آیا اور بچے کی دعا سے اس کو آنکھیں بھی واپس مل گئی. پھر وہ شخص جب بادشاہ کے دربار میں آیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تیری آنکھیں کہاں سے آ گئی؟ تو اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھے آنکھیں دی. تو بادشاہ نے کہا کہ میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا ہاں, میرا اور تیرا اور تمام جہاں کے لوگوں کا ایک ہی پروردگار ہے اور وہ اللہ ہے, اس اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہے. بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے اس کو سزائیں دینا شروع کر دی. تو اس نے مجبور ہو کر بچے کا نام بتا دیا. پھر اس بچے کو بلایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ تو جادو سیکھ رہا تھا اور تیرا جادو اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ اب تو لوگوں کی آنکھوں کا بھی علاج کرنے لگ گیا.
اس کے بعد بادشاہ نے اس سے کہا کہ تو اپنے دین سے پھر جا اور مجھے معبود مان لے، تو اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کو بھی سزائیں دینا شروع کر دی، تو اس نے مجبور ہو کر راہب کا نام بتلایا۔ پھر راہب کو لایا گیا۔ بادشاہ نے راہب سے بھی یہی درخواست کی کہ تو اپنے دین سے پھر جا اور مجھے معبود مان لے، لیکن راہب نے اس کی بات نہیں مانی۔ تو بادشاہ نے اس کو ایک آرے کے ذریعے سے چیر دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ ایسے ہی جو اس کا ہم نشیں تھا، اس کے دربار میں رہنے والا ساتھی تھا، اس کو بھی اس نے مار دیا۔ اب بچے کی باری آئی تو بچے کے متعلق اس نے چند لوگوں کو یہ کہا کہ اس کو لے جا کر پہاڑ کی چوٹی کے اوپر سے نیچے گرا دو، اگر اوپر جانے کے بعد اگر وہ ڈر جائے اور اپنے دین سے پھر جائے تو اس کو واپس لے آنا۔ تو 5-10 آدمی کے حوالے اس نے کیا۔ وہ اس کو لے کر جانے لگے۔ جب وہ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو بچے نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ان سب کی طرف سے کافی ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر ایک زلزلہ بھیجا جس سے تمام لوگ نیچے گر کے مر گئے، بچہ اکیلا بچ گیا۔ اور وہ واپس بادشاہ کے پاس آیا اور اس نے آ کر بادشاہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان تمام سے محفوظ کر لیا اور بچا لیا۔ بادشاہ نے دوبارہ چند آدمیوں کو بھیجا اور کہا کہ اب اس کو سمندر کے بیچوں بیچ لے جا کر وہیں پر ڈبو دو۔ جب چند حضرات اس کو لے کر جا رہے تھے تو بچے نے دوبارہ دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا اس مرتبہ بھی سن لی اور تمام حضرات کو اس کشتی کے اندر ڈبو دیا، اور بچہ اکیلا بچ گیا اور دوبارہ بادشاہ کے پاس آیا۔ تو بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ تو اس وقت بچے نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ تو مجھے ہرگز نہیں مار سکتا جب تک کہ تو ویسا ہی نہ کرے جیسا میں تجھ کو کہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ تو کیا کہتا ہے؟ تو بچے نے بتلایا کہ تو ایک کام کرو کہ ایک میدان کے اندر تمام لوگوں کو جمع کرو اور مجھے ایک سولی کے تختے پر لٹکا دو، اور میرے ترکش میں سے ایک تیر لو اور اس تیر کو لے کر اس پر بسم اللہ ورب ھذا الغلام یہ جملہ کہہ کر اس کو تیر چلاؤ، تو انشاءاللہ اس تیر سے میں مر جاؤں گا۔ تو بادشاہ نے اس بچے کی تجویز پر عمل کیا، تمام لوگوں کو میدان میں جمع کیا اور اسی طرح تیر چلا جیسا کہ اس نے کہا تھا۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ اس نے اس نام سے تیر چلایا ہے کہ بسم اللہ ورب ھذا الغلام، اور وہ تیر جا کر بچے کے کن پٹی پر لگا اور بچے نے بس اپنے ہاتھ کو کن پٹی تک پہنچایا تھا کہ بچہ مر گیا۔ تو اس واقعے کو دیکھ کر تمام کے تمام لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے۔ بہرحال تو اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں بسم اللہ کی عظمت اور طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب تک بادشاہ نے بسم اللہ والا جملہ نہیں کہا تب تک اس کے لیے بچے کو مارنا ہی ممکن نہیں تھا۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بسم اللہ کی عظمت سمجھا دے، اس کی فضیلت سمجھا دے، اور ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کو اہتمام سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔